بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 48 اور باب طلاق السنہ، کتاب الطلاق میں اس میں آج ہم بات کریں گے طلاق بدعی کا مفہوم۔ اس سے پہلے تو طلاق حسن اور احسن کا مفہوم ذکر ہو گیا، اور ابھی طلاق بدعی کا مفہوم ہوگا، اور پھر آگے طلاق سنی یعنی طلاق حسن اور احسن جو تھی اس میں بیعتبار عدد اور بیعتبار وقت کے اس کی جو دو قسمیں ہیں ان کا بھی انشاءاللہ آج ہم ذکر کرتے ہیں۔ طلاق البدعۃ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ۔ طلاق بدعی یعنی ایسی طلاق کا طریقہ، ایسا طریقہ کہ جو ناجائز ہے اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت انہوں نے یہ ذکر فرمائی ہے امام قدوری رحمہ اللہ نے کہ 3 طلاقیں ایک کلمے کے ساتھ دے دے، ایک ہی کلمے کے ساتھ 3 طلاق کا لفظ بول دے، ایک صورت۔ او ثلاثا فی طہر واحد، ایک ہی طور کے اندر 3 طلاقیں دے دے۔ اسی کے ساتھ ایک اور صورت ہوتی ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے دے، یا ایسے طہر میں طلاق دے دے کہ جس کے اندر اس نے اس کے ساتھ جماع کیا ہوا ہے، ہم بستری کی ہوئی ہے۔ تو یہ سب صورتیں طلاق بدعی کی ہیں۔ جائز نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن طلاق اگر دی ہے تو واقع ہو جائے گی۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًا، اگر ایسا کر دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ گناہگار ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل طلاق مباح، طلاق کی جتنی بھی قسمیں ہیں حسن، احسن اور بدعی، ساری کی ساری مباح ہیں۔ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مشروع، کیونکہ یہ ایک ایسا تصرف ہے جس کی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ حتی یستفاد بہ الحکم، یہاں تک کہ اس کے اوپر حکم کو بھی مرتب کر دیا جاتا ہے کہ اگر واقعہ یعنی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مباح ہے۔ والمشروعیت لا تجامع الحظر، حظر اور مشروعیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حظر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی منع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو چیز ایک دفعہ مشروع ہوگی ہے شریعت میں، وہ ممنوع کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے ہو کہ واقع بھی ہو گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بخلاف طلاق فی حالت الحیض، امام شافعی رحمہ اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ بھئی طلاق مشروع ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ منع اور حظر جمع نہیں ہو سکتا، تو حالت حیض میں طلاق تو آپ کے نزدیک بھی منع ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق جو منع ہے اس کی وجہ لأن المحرم تطویل العدت علیہ لا الطلاق، وہاں پر جو چیز حرام ہے وہ عدت کا طویل کرنا عورت پر ہے، کیونکہ جب حیض کے اندر وہ طلاق دے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو عدت ہوتی ہے وہ طہروں کے اندر گزارنی پڑتی ہے، حیض کے اندر عدت ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اس حیض کے بعد جو طہر آئے گا وہ تو طلاق کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اس کے تابع ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے جو 3 اطہار آئیں گے وہ 3 طہر جو ہے وہ اس کی عدت ہوں گے۔ تو گویا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ عدت اس کے اوپر لمبی ہو رہی ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ حیض کے اندر جب دے گا تو یہ حیض بھی شمار ہوگا، اس کے بعد آگے 3 حیض اور مزید گزریں گے، اور اس میں جو 3 طہر آئیں گے وہ 3 طہر، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک طہر کے ذریعے سے عدت ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ 3 طہر الگ ہوں گے اور اس حیض کے ساتھ جو مدت ہوگی یہ الگ ہوگی، تو اس طریقے سے کر کے عدت طویل ہو رہی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ حرام ہے، ورنہ لت طلاق، حالت حیض میں نفس طلاق کا دینا منع تو نہیں ہے۔ ولانا، احناف فرماتے ہیں ان الاصل فی الطلاق هو الحظر، اصل تو یہی ہے کہ طلاق کے اندر کے طلاق منع ہے، لما فیہ من قطع النکاح الذی علقت به المصالح الدینیۃ والدنیویہ، وجہ منع ہونے کی اس کے اندر نکاح کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور نکاح ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ دنیاوی مصالح اور دینی مصالح اور فوائد سارے کے سارے متعلق تھے۔ دینی مصالح ظاہر ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کو عفت اور پاک دامنی کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اور دنیاوی مصالح بھی تھے کہ عورت کو ایک رہائش ملی ہوئی تھی، ایک نان نفقے کا سبب ملا ہوا تھا، اور دنیاوی مصالح میں اولاد تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، تو یہ سب ختم ہو گئی۔ تو اصل تو طلاق کے اندر
حضر اور منع ہی ہے، مباح نہیں ہے۔ والاباحۃ للحاجۃ الی الخلاص، اور اباحت جو تھی اس کی وہ چھٹکارا پانے کے لیے تھی کہ ایسی شدید مجبوری ہے جس سے دونوں کا نباہ آپس میں نہیں ہو سکتا، زندگی نہیں گزر سکتی، تو اس مجبوری کے تحت اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، ورنہ اصل تو یہ طلاق مباح نہیں ہے۔ ولا حاجۃ الی الجمع بین الثلاث، اور 3 طلاقوں کو جمع کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو ضرورت تھی، حاجت تھی عورت سے چھٹکارا پانے کی، وہ ایک طلاق سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لہذا 3 کو جمع کرنا ایک ہی لفظ کے اندر، ایک ہی طور کے اندر، یا حیض کی حالت میں دینا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے واقعہ تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ وَهِيَ فِي الْمُفَرِّقِ یا مفرق علی الاطہار ثابتۃ، پھر حناف کے اوپر یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو کہ ایک سے حاجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے ہاں بھی تو طلاق حسن کے اندر 3 طلاقیں 3 طوروں کے اندر اس کی اجازت ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ والی حاجت عورت سے خلاصی پانے کی، یہ 3 طوروں کے اوپر تقسیم کی ہوئی جو 3 طلاقیں ہیں اس کے اندر ثابت ہے۔ وجہ نظرا الی دلیلھا، دلیل کی طرف دیکھتی ہو، دلیل کیا ہے کہ ایسے طہر کے اندر جہاں پر شوہر کو عورت کے ساتھ رغبت ہے اور اس کو ہم بستری کرنے کا تقاضا ہے، پھر بھی وہ طلاق کے اوپر تلا ہوا ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عورت سے خلاصی چاہتا ہے۔ تو یہ دلیل تو جہاں پر عورت کے ساتھ رغبت کا زمانہ آئے گا تو ساتھ ساتھ یہ دلیل بھی ہوگی، اور یہ دلیل ہوگی تو حاجت خلاصی کی حاجت جو ہے وہ وہاں پر وہ بھی متقرر ہوتی چلی جائے گی، تو اس لیے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر خلاصی کی حاجت ہر جگہ پہ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شوہر اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا اور ہر حال میں اس کو اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کہیں میرے گھر والے واپس اس کو کہیں لے کر نہ آ جائیں، میں 3 ہی طلاقیں اس کو دے دوں، تو وہ اس طریقے سے پھر دے گا کہ ہر طور میں جہاں پر اس کو شدید تقاضا ہے ہم بستری کا اور اس دوران وہ طلاق دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ اس سے خلاصی چاہتا ہے، تو اس لیے ہم نے 3 طوروں کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ وہ 3 طلاقوں یعنی رغبت کے زمانے کے اندر طلاق دے تو پتہ چلے کہ اس کی شدید عورت کے ساتھ نفرت ہے اور یہ اس کو آئندہ اپنے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو اس لیے ہم نے اس کو 3 کر دیا۔ والحاجۃ فی نفسها باقیۃ، اشکال ہوتا ہے احناف کر اوپر کہ جب ایک مرتبہ اس نے طلاق دے دی ایک طہر کے اندر، تو اب اگلے 2 طہروں کے اندر کون سی حاجت ہے اس کو، کہ ظاہر ہے کہ اس نے ایک دفعہ طلاق دے دی تو اب اگلے طہر کے اندر وہ اس کے ساتھ مستری نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو آلریڈی وہ پچھلے طہر میں طلاق دے چکا ہے، تو جب رغبت ہی نہیں ہے دوسرے اور تیسرے طہر میں تو وہ دلیل ہی نہیں بنے گی، جب دلیل نہیں بنے گی تو ادھر خلاصی اور عورت سے چھٹکارا پانے کی جو حاجت ہے وہ دوسرے طور کے اندر تیسرے طور کے اندر وہ بھی نہیں ہوگی، لہٰذا ایک ہی طور کے اندر طلاق کافی ہے۔ تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بل حاجت فی نفسها باقیۃ، فی نفسها یعنی فی ذاتی ہی حاجت، عورت سے خلاصی پانے کی حاجت وہ دوسرے اور تیسرے طور کے اندر بھی باقی ہے، کیونکہ جتنے بھی اس نے طلاقیں دی ہوں پھر بھی عین رغبت کا جب زمانہ آئے گا عورت سے ہم بستری کا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں اس کے ساتھ ہم بستری کروں، پھر بھی وہ نہیں کرتا تو دوسرے طور کے اندر وہ طلاق دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اس کو خلاصی کی باقی ہے اور یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ عورت میرے پاس رہے، تو اس لیے فی نفسہا عورت سے خلاصی کی حاجت دوسرے اور تیسرے طور کے اندر بھی ہوتی ہے۔ فامکن تصویر الدلیل علیہا، پس حاجت کی جو دلیل ہے یعنی طلاق کا اقدام اس کو مرتب کرنا حاجت کے اوپر دوسرے اور تیسرے طہر کے اندر بھی ممکن ہے۔ والمشروعیۃ فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمانا فی غیرہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ مشروعیت وہ حظر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کہ جو چیز مشروع ہے شریعت میں وہ منع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ ساتھ ساتھ ممنوع بھی ہو، فی ذات یہ ایک چیز مشروع ہے تو وہ ساتھ ممنوع بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جواب دیتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ایک چیز فی ذاتی ہی فی نفس ہی تو اس کی اجازت ہے، وہ مشروع ہے، لیکن غیر کی وجہ سے فی غیر ہی لمانن فی غیر ہی کسی غیر اور خارج کی وجہ سے وہ منع ہو اور ممنوع ہو، ایسا عین ممکن ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم یہ طلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی ذاتی ہی تو اس کی اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے کہا کہ اس سے مصالح دینیہ اور دنیاویہ فوت ہو جاتے ہیں، اس غیر کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہ منع بھی ہے کہ طلاق عام طور پہ نہ دی جائے بھائی، لیکن فی نفس ہی اس کی اجازت ہے کہ اگر شدید مجبوری تو دی جا سکتی ہے۔ دیکھیں مشروعیت بھی ہے
من حیث انہ ازالۃ الرق، اس حیثیت سے کہ یہ عورت سے ایک پابندی کو اٹھانا ہے، غلامیت کی گوئے کہ عورت ایک پابند تھی ایک شوہر کے پاس، اس کو اٹھانا ہے، زائل کرنا ہے، اس حیثیت سے مشروعیت ہے فی ذاتی ہی، ذات کے اندر، لیکن لا تنافی الحظرہ، یہ منع کے ساتھ، منع کے منافی نہیں ہے کہ وہ ممنوع بھی نہ ہو، ممنوع ہو سکتی ہے لیمان فی غیری، غیر کے معنی کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا ہے، وہ ما ذکرنا ہو، جس کو ہم نے مقابل میں ذکر کیا، اس طلاق کی وجہ سے بہت سارے مصالح دینیہ اور دنیاویہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس معنی کی وجہ سے ممنوع بھی ہے اور فی ذاتی ہی مشروع بھی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ فی ذاتی ہی ایک چیز جائز ہو، مشروع ہو، اور فی غیری ہی وہ کسی غیر کی وجہ سے ممنوع ہو۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ طلاق فی ذاتی ہی اس کی اجازت ہے، لیکن 3 طلاقیں دینا یہ غیر کی وجہ سے کہ اس نے کیا کر دیا کہ ایک اچھے طریقے سے، سنت طریقے سے ہٹ کر یہ طلاق دے رہا ہے، اور جس میں ندامت بھی اس کو ہوگی کہ بعد میں اس نے نادم ہو جائے گا کہ میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھا۔ تو ان سب صورتوں کی وجہ سے یہ اس نے گویا کہ غلط کام کیا، تو اس کی وجہ سے یہ ممنوع بھی ہے۔ قضا ایقاع سنتین فی الطہر الواحد بدعۃ لما قلنا، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے 3 طلاقیں ایک طہر کے اندر دینا ممنوع ہے، اسی طریقے سے 2 طلاقوں کو ایک ہی طور کے اندر دینا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ناجائز ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ واختلفت الروایات فی الواحدۃ البائنۃ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک طلاق بائن دے سکتا ہے؟ ایک طلاق بائن ایک ہی طہر کے اندر دے سکتا ہے؟ رجی نہیں دے رہا، رجی تو چلو وہ سنت میں آئے گی، طلاق بائن دے رہا۔ بائن کہتے ہیں کہ جس میں عورت جدا ہو جاتی ہے اور دوبارہ نکاح کے بغیر وہ شوہر کی بیوی نہیں بن سکتی، تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، تو وہ دے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ مبسوط کے اندر کہ انہ اخطأ السنہ، اگر ایک طور کے اندر طلاق بائن دے رہا ہے تو اس نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، لأنہ لا حاجۃ الی اثبات صفۃ زائدۃ فی الخلاص، فرماتے ہیں کہ ایک زائد صفت عورت کو چھڑانے میں، اس سے خلاصی پانے میں ایک زائد صفت کو ثابت کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، بائنہ کی صفت کو ساتھ ثابت کر دیا۔ رجی سے کام چل سکتا تھا کہ ایک طلاق دیتا پھر اس کے بعد رجوع نہ کرتا، چھوڑ دیتا، وہ اپنی عدت گزارتی۔ وہی البینونہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو زائد صفت اس نے بینونت کی، تاکہ بائنہ کی ایک زائد صفت ثابت کی، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر روایت زیادات، زیادات کی ایک روایت ہے، اصل میں امام محمد رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے زیادات، اور اس کے اوپر لکھی ہوئی ایک کتاب ہے زیادات الزیادات، تو یہ روایت زیادات الزیادات کے اندر ہے، تو یہاں پر لکھ دیا زیادات، یہ سہون ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ زیادات الزیادات بھی تو اس کا تکملہ ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادات کی روایت ہے کہ انہ لا یکرہ للحاجۃ الی الخلاص ناجزا، اور کے اندر طلاق بائن دینا مکروہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ شخص فوری طور پر اس عورت سے چھٹکارا چاہتا ہو، لہذا ایک طور میں ایک طلاق بائن دے دی، دوبارہ جو ہے وہ اس کی فی الحال وہ بیوی نہیں ہے، بس عدت گزارنے کے بعد وہ رجوع بھی اس کو نہیں کر سکتا اور دوبارہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہتا، تو فوری طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی حاجت کی وجہ سے 3 طلاقیں دینا تو بدعت ہے، تو لہذا ایک طلاق بائن دے دے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ السنۃ فی الطلاق من وجہین، طلاق سنہ 2 قسم پر ہے۔ طلاق سنہ جو ہم نے بیان کیا مقابل میں کہ حسن، اور اس کے آگے پھر ہم نے تفصیل کی کہ 3 طوروں میں 3 طلاقیں دے دے، فرماتے ہیں کہ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، سنت فی الوقت اور سنت فی العدد۔ سنت فی الوقت اور سنت فی العدد، سنت فی العدد پہلے بیان کرتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے جو طلاق سنت ہے، تو فرماتے ہیں فیستوی فیہا المدخول بہا وغیر المدخول بہا، اس میں مدخول بہا عورت اور غیر مدخول بہا عورت دونوں برابر ہیں۔ وقت ذکرنا، اور اس کو ہم نے ماقول میں ذکر کر دیا، یعنی عورت کے ساتھ دخول کیا یا نہیں کیا، عدد کے اعتبار سے، یعنی ایک طلاق اس کو دے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دے کہ وہ اپنی عدت گزارے، اس کو کہتے ہیں طلاق سنت اور سنت فی العدد۔ اس میں مدخول بیاہ اور غیر مدخول بیاہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، کیونکہ غیر مدخول بیاہ کو بھی ایک طلاق دی جا سکتی ہے اور مدخول بیاہ کو ایک بھی دی جا سکتی ہے، 2 بھی 3 بھی، لیکن سنت طریقہ یہ کہ اس کو ایک دی جائے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ عدت گزارے۔ والسنت فی الوقت، جہاں تک وقت کے اندر سنت کا تعلق ہے کہ اچھا طریقہ کس وقت میں طلاق دینے کا، یعنی کس وقت طلاق دینا اچھا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں پھر مدخول بیاہ کے ساتھ وہ سنت فی الوقت خاص ہے، غیر مدخول بیاہ کے ساتھ سنت فی الوقت خاص نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو دیکھتے ہیں۔ وَالسُنَّةُ فِي الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خاصةً، سنت فی الوقت جو ہے وہ صرف مدخول بہا عورت کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ أَن يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ، کہ وہ اس کو ایک ایسے وقت کے اندر طلاق دے، یعنی ایسے پاکی کے وقت میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو، یہ ہے سنت فی الوقت۔ تو یہ صرف مدخول بہا عورت کے ساتھ خاص ہے،
لأن المراعى دلیل الحاجہ، کیونکہ اس کے اندر حاجت کی دلیل کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ حاجت کی دلیل کیا ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کی رغبت ہے صرف اس طور کے وقت میں، کیونکہ حیض کے وقت میں مدخول بیاہ عورت کے ساتھ نفرت کا ایک وقت ہوتا ہے یعنی ہم بستری کے حوالے سے، اور طہر کے اندر صرف اس کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو یہ حاجت کی دلیل ہے کہ اس دوران طلاق کے اوپر اقدام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کو رکھنا نہیں چاہتا، تو اس دلیل کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ یہی ہے کہ ایک ایسے وقت میں طلاق دے جس سے ہمیں اس کی مجبوری کا پتہ چلے، اور وہ وقت طہر ہے۔ تو اس وقت کے اندر جو خاص ہے یہ مدخول بیاہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ غیر مدخول بیاہ عورت کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس کو تو حیض کی حالت میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شدید انسان کو رغبت ہوتی ہے جب تک کہ اس سے مقصد اپنا حاصل نہیں کیا، اور طور کی حالت میں بھی اس کے ساتھ شدید قسم کی رغبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ جب بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور وہ طلاق دینا اس کو درست ہے۔ لیکن مدخول بیاہ کے لیے چونکہ دلیل حاجت کی وہ طہر کا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں طلاق دینا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شوہر اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو اس دلیل کی چونکہ رعایت رکھی جاتی ہے تو وہ پھر طہر کے ساتھ خاص ہے، تو یہ سنت فی الوقت مدخول بیاہ کے ساتھ خاص ہوگی۔ وهو الاقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبہ، اور وہ دلیل کیا ہے حاجت کی کہ ایسے رغبت کے جدید ہونے کے زمانہ، رغبت کا جدید ہونے کا زمانہ مدخول بیاہ عورت کے اندر طہر کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں طلاق کا اقدام اٹھانا یہ عورت کو چھوڑنے کی اور خلاصی پانے کی حاجت کی یہ دلیل ہے۔ وہ طہر الخالی عن الجماع، اور تجدد رغبت یعنی رغبت کے جدید ہونے کا زمانہ وہ جماع سے خالی طہر ہوتا ہے۔ اما زمان الحیض فزمان النفرہ، جہاں تک حیض کا زمانہ ہے تو مدخول بیاہ عورت کے اندر حیض کا زمانہ وہ نفرت کا زمانہ ہوتا ہے۔ عورت سے نفرت یعنی اس کی ذات سے نفرت نہیں، بلکہ ہم بستری کے حوالے سے نفرت ہوتی ہے۔ وبالجماع مرتن فی الطہر، اور ہم نے کہا نا کہ طہر الخالی عن الجماع، جماع سے خالی طہر جو ہے وہ وقت ہے مدخول بیاہ عورت کو طلاق دینے کا۔ تو وبالجماع مرتن فی الطہر، اگر ایسا طور ہے کہ جس کے اندر ایک مرتبہ جماع کر دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے تفتر الرغبہ، رغبت کم ہو جاتی ہے پھر نا، کہ ایک دفعہ چونکہ جماع ہو گیا تو رغبت کم ہے، تو اس کے اندر بھی نہیں، اس کے اندر بھی یہ حاجت کی دلیل نہیں بنے گی کہ یہ شخص طلاق دے رہا ہے اس کو ایک ایسے وقت میں کہ جس میں اس کو عورت کے ساتھ ہم بستری کی رغبت ہو، کیونکہ اس میں تو ایک دفعہ وہ جمع کر چکا ہے، تو وہ پھر حاجت کی دلیل نہیں بنے گی، یعنی عورت سے خلاصی پانے کی جو حاجت ہے اس کی وہ دلیل وہ طور نہیں بنے گا۔ لہذا ایسا طور ہو جس کے اندر اس نے کوئی ہم بستری وغیرہ نہ کی ہو تو اس وقت رغبت ہے، اس زمانے میں طلاق دینا یہ عورت سے چھٹکارا پانے کی دلیل ہے۔ وغیر المدخول بہا یطلقها فی حالت الطہر والحیض، اور جہاں تک غیر مدخول بیاہ عورت ہے اس کو حالت طہر اور حالت حیض اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، سب میں طلاق دے سکتا ہے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ یقیس علی المدخول بیاہ، وہ مدخول بیاہ عورت پر اس کا قیاس کرتے ہیں، ورنہ بقیہ احناف سب کہتے ہیں کہ حالت حیض اور حالت طہر سب میں طلاق دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ احناف فرماتے ہیں کہ ان الرغبۃ فی غیر المدخول بیاہ صادقۃ، غیر مدخول بیاہ عورت کے اندر جو رغبت ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے، لا تقل بالحیض، یعنی وہ حیض سے کم نہیں ہوتی، ما لم یحصل مقصود منہا، جب تک کہ اس عورت سے مقصود حاصل نہ ہو جائے، تو اس لیے اس کے لیے کوئی بھی سنت فی الوقت والی قسم نہیں ہے۔ اور فی المدخول بہا تتجدد الطہر، اور مدخول بیاہ عورت کے اندر چونکہ رغبت جو جدید ہوتی ہے وہ طہر کی وجہ سے ہوتی ہے، پہلے اس کے ساتھ چونکہ ایک دفعہ اپنا مقصود حاصل کر چکا ہے تو ہر زمانہ اس کا رغبت کا نہیں ہوتا بلکہ صرف طہر کا زمانہ رغبت ہوتا ہے، تو اس میں طلاق دے، یہ اس کی حاجت کی دلیل بنے گا وہ طہر کا زمانہ۔ تو آخر میں ہم نے جو بات کی طلاق بدعی کی اقسام یعنی حکم بیان کرنے کے بعد وہ یہ تھی کہ طلاق حسن کی جو دو قسمیں ہیں، یہ طلاق سنہ کی دو قسمیں، سنت فی الوقت، سنت فی العدد۔ سنت فی العدد کے اندر یعنی ایک طلاق دے، اس میں تو مدخول بیاہ اور غیر مدخول بیاہ دونوں شامل ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سنت فی الوقت کی کہ کس وقت میں طلاق دے، اور وہ خاص وقت طہر کا، یہ مدخول بیاہ کے لیے ہے، غیر مدخول بیاہ کے لیے نہیں ہے، اس کو جس وقت بھی دے گا وہ طلاق سنہ ہی کہلائے گی مفتبی قول کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔